ایک ہوتے ہیں پروکریسٹینیٹرز اور ایک ہوتے ہیں پریکریسٹینیٹرز. اب ایک آئیڈیا ہے اس کے بارے میں آپ نے آخری مومنٹ تک پروکریسٹینیٹ کیا اور پھر آپ میں انگزائٹی پیدا ہوئی اور آپ نے اس کو کیری آؤٹ کیا. تو یہ تو ہو گئے پروکریسٹینیٹر جو بالکل اینڈ میں کام کرتے ہیں, جن کو ارجنسی ایڈکٹس بھی کہتے ہیں. یہ کام وہ کرنے چاہیے جو کہ ارجنٹ بھی ہو اور امپورٹنٹ بھی ہو. تو کوارڈرنٹ آف کوالٹی میں رہنا چاہیے, کوارڈرنٹ آف ارجنسی یا ویسٹ میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب کام ارجنٹ بھی ہو جائے اور امپورٹنٹ بھی ہو تو آپ کریں, تو آپ اس وقت کر لیں جب کہ وہ امپورٹنٹ ہے اور نان ارجنٹ ہے تو اس وقت کر لیں. تو یہ تو ہو گیا نا پروکریسٹینیٹرز تو آخری مومنٹ پہ کرتے ہوتے ہیں. پریکریسٹینیٹر تو 3-4 مہینے پہلے سے انگزائٹی میں رہتے ہیں اور کرتے 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 تو وہ آخری مومنٹ تک پھر آئیڈیاز چینج کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں. تو اگر گراف بنایا جائے نا تو یہ بیل کرو آتی ہے. تو پریکریسٹینیٹرز بھی بہت اوریجنل نہیں ہوتے ہیں اور جو پروکریسٹینیٹر ہیں وہ بھی اوریجنل نہیں ہوتے ہیں. تو پیک پہ جو لائے کرتے ہیں نا گراف کے, وہ ماڈریٹ پروکریسٹینیٹرز ہوتے ہیں جو پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ آخری مومنٹ تک امپرومنٹ کی جائے اور چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا. جس طرح مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے جو واشنگٹن میں اسپیچ دی تھی, اس میں وہ سب کئی دن پہلے اسپیچ دی تھی, پھر وہ لکھتے جب بیٹھا ہوا تھا اسپیچ سے پہلے تب بھی ایڈٹ کر رہا تھا. when he got up he did not take the notes with him. اس نے صرف 4 ورڈز بولے تھے, جا کر کہتا ہے I have a dream. اب یہ ماڈریٹ پریکریسٹینیٹرز تھے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ماڈریٹ پریکریسٹینیٹرز, یہ اوریجنل ہوتے ہیں. ان کے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں نا بہت ہائی فائی نہیں ہوتے. اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ ایک تو سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے, ایک آئیڈیا ڈاؤٹ ہوتا ہے. سیلف ڈاؤٹ اچھی چیز نہیں ہوتی کیونکہ اس میں آپ کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. لیکن جو آئیڈیا ڈاؤٹ ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اس میں ماڈریٹ پریکریسٹینیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کیری آؤٹ کرنا چاہیے. تو جو اوریجنلز ہوتے ہیں جس طرح مائیکل اینجلو تھا اور پکاسو تھا اور موزیٹ تھا اور بیتھوون تھا, تو یہ انہوں نے بہت سارے ہزاروں کام کیے. اور مونا لیزا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں اس نے بنائی مونا لیزا, ماڈریٹ پروکریسٹینیٹ کرتے کرتے. اور جب آپ ماڈریٹ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹاسک کو جو آپ نے آدھا کمپلیٹ کیا ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں, پھر کسی اور طرف لگ جاتے ہیں, تو اس سے کچھ اور انرجی اور کچھ اور ایکسپیرینس گین کرتے ہیں. پھر اپنی اس پروڈکٹ کے اوپر یا اپنی اس آرٹ کے اوپر آپ اپلائی کرتے ہیں یا آئیڈیا کے اوپر. تو اس طرح کی بہت سی بزنس سکسیسز کی ایگزامپلز ہیں اور دنیا میں سکسیس کی ایگزامپلز ہیں. جو اسٹڈیز ہوئی تھی اسٹیٹسٹیکل جب دیکھا گیا انالیسس کر کے, تو ماڈریٹ پروکریسٹینیشن از اے گڈ تھنگ اور ٹوٹل پریکریسٹینیشن از ناٹ اے گڈ تھنگ, یا ٹوٹل پروکریسٹینیشن از آلسو ناٹ اے گڈ تھنگ. تو جو لوگ اوریجنل ہوتے ہیں اور جو لوگ گریجولی رائز کرتے ہیں لیکن سسٹینیبل ہوتے ہیں, اور وہ اس وقت لگتا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ, اور انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا لیکن اس پہ کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہو رہا, لیکن آل دا ٹائم دے آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ آئیڈیا ڈاؤٹ, اور وہ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. دس از اے گڈ تھنگ ٹو بیسیکلی کیری آن ان یور پروفیشنل لائف, in your success and in your careers and in your personal life.